جی جناب، ویلکم بیک. بریکفاسٹ ایٹ ہوم کے سیٹس پہ آپ کو خوش آمدید کہیں گے، جہاں ایک لافٹرز اور پازیٹیوٹی اور انرجی کا سے بھرا ہوا ایک شخص میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. نجم، گڈ مارننگ. السلام علیکم. گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. ہنستے مسکراتے ہمیشہ کی. شکر ہے. مطلب کوئی ایج کا کوئی فرق شک کہیں ہے یا کچھ؟ مطلب کوشش تو کرتی ہے لیکن ہم مانتے نہیں ہیں. نہیں یو آر دا سیم. جس دن آپ نے مان لیا اس دن آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں. جس دن مان لیا اس دن بوڑھے ہو جاتے ہیں. انٹرسٹنگ. کہتے ہیں نا جب آپ نے مان لیتے ہیں کہ میں گر گیا تو پھر آپ گر جاتے ہیں. واہ. ادروائز آپ دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کبھی لائف میں نجم فیل کیا، آج ہم صبح سے بات کرتے چلے آ رہے ہیں ایمبیشنز کی، جی، کہ اپنے ڈریمز کو پہنچنا ہے، ایمبیشن پہنچنا ہے. کبھی زندگی میں اپنے کریئر میں ماشاءاللہ اتنا اپنے نام، پیسہ، عزت، شہرت بہت کمایا، پوری دنیا میں ٹریول کیا، کیا نہیں ہے، لیکن کیا کبھی کوئی ایسا سٹیج آیا کہ وہ گرنے والی فیلنگ آئی ہو کہ نجم کہے کہ بس اب یہاں میں گر گیا ہوں، میں اپنے ایمبیشن تک نہیں پہنچ سکوں گا؟ جی بہت دفعہ، خاص طور پہ جب آپ اسٹرگلنگ پیریڈ میں ہوتے ہیں. جب میں نے وہ سانگ کیا تھا ایک سونا چاہتا ہوں بہت شروع میں، تو اس وقت ایک زندگی میں ایسی سٹیج آئی تھی کہ ہر چیز بک گئی تھی جو میں نے بنائی تھی، اور پھر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ دس از اٹ، اب میرا کوئی کیریئر نہیں ہوگا یہ وہ. بٹ اس کے بعد جب تک حمد نہیں آئی تھی نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، اس وقت تک یہ اس طرح کے فلکچویشن نفسیاتی بہت تھے. اچھا. لیکن جب ایک دفعہ آپ کو وہ والی اوپننگ جب میری ہوئی کہ آپ کی زندگی کا مقصد ایکچوئل کیا ہے، تو پھر یہ والے جو ایمبیشنز تھے کیریئر والے، انہوں نے پھر مجھے ڈسٹرب نہیں کیا. وہ ایک کنیکشن جب بن گیا، جب آپ کو رازق پہ واقعی یقین ہو جاتا ہے، جب آپ کو صرف نام یا کانسیپٹ کی حد تک نہیں بلکہ آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ ہے اور آپ کا ایک رول ہے اس دنیا میں، پھر آپ کو یہ جو ہائیز اینڈ لوز ہوتے ہیں، یہ آپ کو صرف آپ along the way آپ ان کو چیلنج سمجھ کے، اس کو ایک کیا کہتے ہیں، زندگی کی ایک حقیقت سمجھ کے آپ گزر جاتے ہیں اور اس کو اپنے اوپر اتنا ڈپریشن میں نہیں جاتے پھر. کیونکہ دیکھیں دو چیزیں ہیں جو گفٹ ہے بہت بڑا اللہ کا، کہ اگر آپ واقعی آپ کا ایمان کلیئر ہے، خالی تھیوری میں نہیں ہے، تو ڈپریشن، انسیکیورٹی، خوف یہ آپ سے لے لیتا ہے اللہ. پھر اب آپ ڈپریس، خوف کچھ نہیں ایسا، اس لیے کہ کمپٹیشن کسی کے ساتھ نہیں ہے. اچھا. جب جب آپ دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس کون سی گاڑی ہے، اس نے کیا لے لیا، وہ مجھ سے آگے نکل گیا، چارٹس میں اس کا گانا اوپر چلا گیا، ہماری تو یہی لائف تھی نا. اور یہ ہوتا تھا؟ آف کورس، بالکل ہوتا تھا. بیک سٹیج بیٹھ کے آپ جو ہے وہ انسیکیور ہو رہے ہوتے تھے کہ کسی کا کانسرٹ زیادہ ہٹ ہو جائے گا یا کسی کی پرفارمنس، اس کی انٹری پہلے ہے کہ میری انٹری پہلے ہے، اس نے 2 کرے میں نے 3 کرے. ہالی ووڈ سٹارز، بالی ووڈ سٹارز، کس کی فلم بڑی ہو گئی، یہی ہے. اس انسان اس سے زیادہ نہیں ہے. آپ کسی بھی لیول پہ، اور جب یہ نکل جاتا ہے اندر سے تو بس پھر اس کے بعد سکون. پولیٹیکل ارینا میں بھی ہے کس کی تقریر زیادہ ہٹ ہو گئی. ایگزیکٹلی. اب تو سوشل میڈیا سٹارز کے اندر بہت زیادہ کمپٹیشن ہے کہ کس کے فالوورز زیادہ. انسٹا پہ آپ کے کتنے ہیں جی؟ میرے اتنے لاکھ، اتنے ہزار ہیں. تو یہ کمپٹیشن، جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کا ایک مقصد ہے اور آپ کے اوپر کیمرہ ہے، تو پھر آپ کانشیس ہو جاتے ہیں، پھر آپ ہر چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. پھر آپ کو چائے کا کپ بھی، اس کا بھی مزہ آتا ہے. پہلے آپ اس میں بھی کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں کہ میرا پروٹوکول صحیح نہیں تھا، گاڑی صحیح نہیں تھی، ہوٹل صحیح نہیں تھا، یہ صحیح نہیں تھا، وہ نہیں. پھر آپ کہتے ہیں یار کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا اور اللہ مجھے ہر جگہ پر میرا رزق ویٹ کر رہا ہوتا ہے. پھر آپ کی دیکھنے کا انداز چینج ہو جاتا ہے. آپ نے لائف میں سب سے بڑا کانسرٹ، جب میوزک بہت ایکٹیولی کانسرٹس آپ کر رہے تھے، کہاں کیا اور کتنے لوگ؟ کراؤڈ وائز اٹک شہر میں. اٹک میں 1,25,000 لوگ. اور اٹک والوں کو آج تک وہ یاد ہے کیونکہ ہاکی اسٹیڈیم میں وہ لگ رہا ہے پورا اٹک ہی آ گیا تھا. اور پہلی چیز جو میں نے اسٹیج پہ جا کے بولی تھی، میری زبان سے نکلا تھا کہ از دس ریئل؟ تو آگے سے آواز آئی تھی اور بڑا ایموشنل مومنٹ ہوتا ہوگا. بہت ایموشنل. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب وہ میں نے حمد پڑھی تھی، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور، تو سب نے ہاتھ پکڑے تھے. میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو ایک قومی یکجہتی کا دن بنا دے. تو سب نے وہ ہاتھ پکڑ کے وہ اناؤنس کیا تھا کہ we are one and we will live like a family. آپ کا نیا اینتھم بھی آیا ہے. جی. Tell me about that. یہ کیسے؟ اور یہ جب سے یہ جو ایک پاکستان کو نئی ہوپ ملی، عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے، تو یہ میری دل کی فیلنگ تھی کہ اتنا بڑا ٹرک ہے، اس کو ایک آدمی دھکا لگا رہا ہے، اور اگر ساری ایکسپیکٹیشن کہ ہم واچ کریں گے، دیکھیں گے یہ ڈیلیور کرتے ہیں نہیں کرتے، تو دس از ناٹ فیئر. اوکے. کیونکہ تبدیلی یا کوئی بھی
अचीवमेंट जब तक पूरी कौम अपना अपना रोल प्ले नहीं करती और मिलके नहीं उस ट्रक को धक्का लगाते, वो नहीं लगता. तो आप इस धक्के में शामिल हुए? ऑफ कोर्स मेरा तो फर्ज बनता है, क्योंकि हमने पाकिस्तान से इतना कुछ लिया है. तो इसलिए फिर ये लिखा कि आंधी आए या तूफान, मुश्किल में हो जो अपनी जान, मैं तुमको थाम लूं, तुम मुझको थाम लो, तो फिर परवाह नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं. तो हम का वर्ड मैंने यूज नहीं किया. अच्छा. कि हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि हम में आदमी खुद माइनस हो जाता है. हाँ, कि मैं जरा अभी आया. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कॉमा भाई हमने हम कहा था, मतलब इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर उधर चली गई. मैं का मतलब है हर बंदा ये ओनरशिप ले, सब्जी वाले से लेके जनरल तक, कि मैं आई विल प्ले माय रोल. तो ये इस एंथम का और इसकी जो ओपनिंग वर्ड्स हैं कि जब ईमान तुम्हारे पास हो, अल्लाह की रजा भी साथ हो, तो फिर परवाह नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, घबराना नहीं. तो ये लॉन्च किया है. नजम, इस वक्त जो म्यूजिक जनरली क्रिएट हो रहा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या वो एक ट्रांजिशनल, इस खित्ते का नुमाइंदा म्यूजिक के अंदर एक ट्रांजिशन आप देख रहे हैं, या रेपिटेशन ही है? टू बी ऑनेस्ट, एक तो मैं रेगुलर अब Follow सुन पाता हूँ ना फॉलो करता हूँ. पहले एक जमाने में तो म्यूजिक चैनल्स और ये वो आप तक पहुंच ही जाता था. ठीक है. अब क्लिप्स भी जो प्रमोट हो रहे होते हैं वो न्यूज क्लिप्स होते हैं. ब्रेकिंग न्यूज. वही म्यूजिक है. वही म्यूजिक है. बड़े म्यूजिकल होते हैं वैसे वो. बट जो आपका सवाल है, और ये बड़ा जबरदस्त सवाल है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की जो स्टोरी है वो अभी तक हमारा ड्रामा, फिल्म या म्यूजिक के अंदर सही तरीके से कन्वे हो रही है. अच्छा. क्योंकि जिन जिन मुल्कों में जब जब भी रेवोल्यूशन आया है, वहाँ के हालात बदले हैं, तो उनकी वो आर्टिस्ट ने उसको बकायदा पोर्ट्रे किया है, दुनिया को बताया है कि वेयर वी गोइंग, हम कहाँ से गुजर रहे हैं. तो हमारा आर्टिस्ट ये नहीं कर, चाहे वो आयरिश बैंड्स थे जो आयरिश रेवोल्यूशन था, इसी तरह अमेरिकन 60s में जहाँ से गुजरे, जितना भी वो सोल म्यूजिक आया, एक डिप्रेशन था एक वो, तो वो एक जो बॉलीवुड का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ है, उससे बाहर नहीं आ पा रहे. फिल्म में भी नजर आता है. कोक स्टूडियो में जो काम हो रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? कोक स्टूडियो में कुछ बहुत अच्छा काम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, और उसको और प्रोग्रेसिव होते जाना चाहिए, फ्यूजन को और प्रोग्रेसिव होते जाना चाहिए. नजम शिराज हमारे साथ मौजूद हैं जी. चल के लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, मशहूरिया ब्रेक से वापस आएंगे. तो नजम से गप का सिलसिला जारी है. आपके ज़हन में अगर कोई सवाल आ रहा है तो फिक्र ना करें, मैं अभी पूछने वाला. रहिए मेरे साथ. वक्फे के बाद एक बार फिर आपको ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे खुशामदीद कहेंगे. नजम शिराज हमारे साथ मौजूद है. अच्छा नजम, 2011, 12, 13 के अंदर एक मैं ये नहीं कहूंगा एक नया नजम शिराज हमें मिला, मैं ये कहूंगा कि पुराना नजम शिराज कहीं खो गया. अच्छा. और एक आम तासुर ये है कि बस एक रिलीजन और इस्लाम और उस तरफ एक दरिया बह गया सोच का नजम के, और फिर उसने उस तरह से एक्टिव म्यूजिक क्रिएट करना छोड़ दिया. Is this true? जी, दिस इज ट्रू. वो जो एक म्यूजिकल करियर था कि एक के बाद एक सॉन्ग आ रहा है, और वो मैं उससे बाहर निकल गया, और सच्ची बात तो यह है कि दिल भर गया. वही चीज बार बार कॉन्सर्ट्स और टूरिंग और वही म्यूजिक और वही. As such, nothing against music. नहीं, देखें, अभी मैंने ये नया तराना जो बनाया है, मैं तुम्हारे साथ. हाँ, तो म्यूजिक है. ठीक, म्यूजिक है. मैंने हमद और नात की अभी भी कर रहा हूँ, टूर्स करता हूँ, इंग्लिश हम भी बनाता हूँ माशाल्लाह. बिल्कुल, आई नो. अरब्स के यहाँ भी जाता हूँ, टर्किश कल्चर्स में भी जाता हूँ, और अब हर कॉन्टिनेंट में जाता हूँ. जब सिर्फ अपना म्यूजिक कर रहा था तो सर्टेन जहाँ पाकिस्तानी बहुत ज्यादा है वहां जाता था. अब इंटरनेशनल ऑडियंस हो गई. जी, इंटरनेशनल ऑडियंस हो गई है. और असल बात ये होती है कि मैंने हमेशा वही चीज मैंने गाई है या पसंद की है जो मेरे दिल की कैफियत है, या जो मेरी जिंदगी में हो रहा होता है. जब हमद पड़ी थी तो वो मेरी जिंदगी की कैफियत थी. फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगा कि म्यूजिक बराए म्यूजिक नहीं किया जा सकता. अच्छा. मेरा दिल अगर ये चाह रहा है कि उन चीज़ों के ऊपर गाऊं जिससे पाकिस्तान गुजर रहा है,
چاہے وہ لوگوں کو جوڑنے والی ہو, چاہے وہ سیکٹیرینزم کو ایڈریس کرنے والی ہو, چاہے وہ ایکسٹریمزم کو ایڈریس کرنے والی ہو, چاہے ہمارا ورلڈ جو انٹرنیشنل پرسپیکٹو ہے پاکستان کا. میں نے ابھی ایک ورلڈ پیس سانگ بنایا ہے, کل میں نے اپنے فارن آفس کے ساتھ, فارن منسٹر کے ساتھ بھی شیئر کیا کہ یہ پاکستان کا جو سٹانس ہے دنیا کے اندر اگینسٹ وہ وار, میوزک کے ذریعے سامنے اگینسٹ وار. ہاں جی, اب اس یعنی کے لیے آپ کو ٹائم لگانا ہوتی پڑتا ہے, ہے. دل کی کیفیت ہوتی ہے اس دور کے, اس کے مطابق پھر آپ کا کریٹو کام بھی. تو اس کا مطلب ہے وہ جو پیار محبت والے گانے ہم نجم کے سنا کرتے تھے وہ اس وقت دل کی کیفیت تھی, وہ دل کی کیفیت تھی اور اس سے گزر رہے تھے. اور ایک obviously کبھی بریک اپ ہوا آپ کا ایموشنل, پیار محبت میں, عشق میں بریک اپ؟ وہ تو پہلے البم سے پہلے ہو گیا تھا جو یہ دھوکہ بھی کھا کے دیکھو, اینڈ تیرے خوابوں میں کھونا چاہتا ہوں, میں لمبی نیند سونا چاہتا ہوں. نہیں, ان سے نین ملا کے دیکھو, یہ دھوکہ, آج کی رات بہت کالی ہے, سوچ کا دیپ جلا کے دیکھو. بظاہر یہ کوئی بریک اپ ٹائپ گانا, لیکن ہو رہا تھا زندگی میں وہ تو مجھے پتا ہے. اچھا, کیا مسئلہ, what were you ایک تو جو آپ نے کہا ہر چیز ختم ہو رہی تھی. میں نے, میرا جو بینڈ تھا ویٹ میٹل وہ ختم ہو گیا. گاڑی ایک میں نے خریدی تھی, بہت شوق تھا, جو پہلی گاڑی ہوتی ہے وہ سب کو یاد ہوتی ہے, آپ کو بھی یاد ہوگی, جس نے بھی خریدی ہے. بڑی نمبر بھی یاد ہے 408. میں نے ریڈ وہیل کپس لگائے تھے اس کے, سوزوکی ایف ایکس, ایک چھوٹی سی گاڑی, میری بھی سوزوکی, لیکن وہ اس سے جو محبت تھی, اس کے بعد کچھ بھی لیا لیکن وہ والی بات نہیں دوبارہ آئی. اچھا, اس مومنٹ میں آپ گئے تھے کہ وہ بک گئی, سب کچھ میرے پاس تھا. پھر میں نے وہ سانگ ایک ریکارڈ کیا, ان سے نین ملا کے دیکھو, یہ دھوکہ بھی کھا کے دیکھو. اس وقت وہ اتفاق کی بات ہے, منیر نیازی صاحب کی غزل سامنے بھی آ گئی. جواد احمد کے ہم گھر پہ, کیونکہ میں ان کے گھر پہ جیسے ایک چوتھا بھائی ہے, دو وہ بھائی سسٹر, تو میں آئی واز دا فورتھ فیملی ممبر. تو وہاں بیٹھے بیٹھے بس گٹار پہ وہ جو ایک ڈاؤن اینڈ ڈپریشن کی کیفیت تھی, اس میں وہ غزل مجھے اس سے باہر نکال لائی. یہ جو شعر آپ نے پڑھا, یہی مجھے لگا تھا زور سے, کیا آج کی رات بہت کالی ہے, سوچ کا دیپ جلا کے دیکھو. بیکاز وین یو فائٹ بیک, یا تو ڈپریشن میں آپ فائٹ بیک نہیں کریں گے تو پھر تو آپ گئے. تو اس نے پھر وہ سانگ ایسا بنا, کیونکہ زندگی کی کیفیت تھی, تو اس میں وہ ایموشنز بھی تھے. وہ ریکارڈ ہوا, وہ چلا, وہ ایک دم, then that was it. جو ہمارے اس وقت ٹین ایجرز ہیں, وہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ہر طرح کا آڈینس اس وقت سوشل میڈیا کی وجہ سے, جی, غزل کا آڈینس بھی ہے, کلاسیکل کا آڈینس بھی ہے, پاپ کا بھی ابھی تک آڈینس ہے, الیکٹرانک میوزک کا الگ سے آڈینس ہے جو کہتے ہیں بس صرف میوزک ہونا چاہیے. آج آپ اگر اپنا کیریئر شروع کر رہے ہوتے تو کیا آج کے دور میں کیریئر کرنا بنانا زیادہ آسان نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے آن لائن آپ کی آڈینس ادھر پڑی ہوئی, جی او بھائی ادھر نہیں جانا, ہم نے رائٹ مڑنا, ہماری آڈینس ادھر پڑی. ہر دور کے اپنے پلس اینڈ مائنس ہوتے ہیں. آج جس طرح ہم نے لاکھوں البمز بیچے ہیں, آج کا آرٹسٹ البمز اس طرح نہیں بیچ سکتا. بٹ وہ ڈیجیٹل, ہم چونکہ ڈیجیٹل ٹائم کے نہیں تھے, تو آج کا آرٹسٹ جو ہے وہ ڈیجیٹل پہ جلدی بڑا ہوتا ہے, بیکاز اس کا فوکس شروع سے اس پہ ٹویٹر, فیس بک اور آل دوز. کتنی البمز بیچے ہیں نجم؟ ہم لوگوں کے البم سیڈیز یہ بکتی تھی. وہ ٹی ڈی کے کی جو کیسٹ ہوتی تھی نا, اس کی بات ہی اور ہوتی. لیٹرز میں نے خود کلیکٹ کیے ہیں پوسٹ آفس سے, فینس کے. پورا میرا جو فرسٹ البم کے بعد جو لیٹرز آئے تھے, تو میرا کراچی میں ایک اپارٹمنٹ تھا, اس کا پورا لاؤنج ایسے بھرا ہوا تھا لیٹرز کے ساتھ, اور میں کھول کھول کے پڑھ رہا تھا. کتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی. وہ پھر وہ ای میل وزیر آباد سے رقیہ نجم بھائی, ہے نا, بالکل وہ لیٹر کا جو مزہ تھا وہ ای میل میں نہیں آیا. ایگزیکٹلی. اچھا نجم, یہ بتائیں کہ ایک میں اس نجم سے آج مل رہا ہوں جو بڑا کنٹینٹفل ہے, ٹھہراؤ آ گیا, الحمدللہ ماشاءاللہ, آئی ایم سو ویری ہیپی ٹو میٹ یو. ایک ٹھہراؤ ہے, لیکن پھر بھی انسان ہوتا ہے جی, اس کے ہر ایج کے اندر کچھ ایمبیشن, کچھ ڈریم ہے. اس وقت آپ کے کیا ایسا ڈریم ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ I have to achieve this؟ میرا اس وقت جو چیز مجھے جسے کہتے ہیں نا کھائے جاتی ہے, وہ صرف یہ ہے کہ جو میری زندگی کے سال ہیں یا جو مجھے ٹائم مجھے ملا ہوا ہے, آئی ڈونٹ نو کتنا ملا ہوا ہے, میں اس میں اپنی پرفارمنس 100% دے جاؤں جو مجھے اللہ نے دکھا دیا ہے, یا جو مجھے پردے ہٹا دیے ہیں, جو میرا زندگی کا مقصد ہے, جو میری اپلیکیشن ہے اس دنیا کے اندر. دیکھیں ہر انسان کی ایک اپلیکیشن ہے, ٹھیک ہے. یہ پردہ ہٹنے سے پہلے اپلیکیشن صرف یہ تھی کہ مجھے بڑا ہونا ہے,
مجھے اپنا نام بنانا ہے, مجھے اپنا گھر بار بنانا ہے, مجھے اپنی پراپرٹی ہے, وہ پیسہ, فیمس سٹار, یہ بننا ہے. قرآن زندگی میں آنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ آئے کیوں تھے ادھر, آپ کا مقصد کیا تھا. آپ ایسے تو ٹرین میں نہیں بیٹھ جاتے نا, کسی مقصد سے ہی بیٹھتے ہیں آپ. تو اس والی ٹرین کا ہم نے کبھی سوال ہی نہیں کیا تھا, ہم بھی بیٹھ گئے, ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے سب یہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے ہم بھی پیسہ کمائیں, ہم بھی نام بنائیں. بٹ ایک آنے کا مقصد بھی تو ہوتا ہے نا. تو جب وہ مل گیا, سمجھ میں آ گئی کہ میری ایک اپلیکیشن ہے جو اس نے مجھے روشنی دی ہے, جو اسکل دیا ہے, آواز دی ہے, جو بھی سب کو ڈفرینٹ ٹیلنٹ دی ہے, میں اس سے کیا چھوڑ کے جاؤں گا, یا جب میں یہاں سے جا رہا ہوں تو میں کیا لے کر جا رہا ہوں کہ جی میں نے اتنے البم بیچے تھے, میں نے اتنے کانسرٹس کیے تھے, مجھے جو کچھ بھی ملا عطا ہوا, علم, نالج, روشنی, پلیٹ فارم, پاکستان, ملک, لوگ اتنے سارے, ایک ریسورس, میں نے کیا کیا اس کے ساتھ, what did I actually accomplish. تو وہ اب ڈریم یہ ہے کہ اس کو, وہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو 100% یوٹیلائز کر سکوں اور اس کو وہ ڈیلیور کر سکوں جو ہماری جاب اور ڈیوٹی ہے, جس میں اس وقت بہت بڑا رول پاکستان ہے. کہ ہماری جو پاکستان کی سوسائٹی ہے, اس کے اندر جو بہت سارے امراض ہیں, نفسیاتی امراض ہیں. سوشل تو آپ روز سنتے ہیں ٹی وی کے اوپر, پولیٹیکل تو آپ روز سنتے ہیں, اکنامکس کے تو آپ روز سنتے ہیں, لیکن جو نفسیاتی ہیں, ڈپریشن, انسیکیورٹی, کل کیا ہوگا, ہمارے بچے, صبر نہیں ہے, جو آپ کو ٹریفک سے آئیڈیا ہو جاتا ہے. اگر کوئی آپ کو ٹریفک میں راستہ نہیں دے رہا تو وہ زندگی میں کہاں دے رہا ہوگا. تو ایک جو کھینچتانی جو ہے, اور یہی اسی طرح کی کچھ انسیکیورٹیز, اسی طرح کے مسائل تھے. شاید یہ اب بریک کے بعد نجم سے پوچھیں گے کہ یہ پھر کراچی سے انگلستان موو کر گئے. ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں تو ان کی لندن اور کراچی کی جو ہاپنگ ہے اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے کہ یہ کیسے پاسبل ہے. مطلب کراچی ایک اور دنیا ہے. سو وہ کراچی کھینچ لاتا ہے واپس اور پھر انسیکیورٹیز نہیں جاتی. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اس پہ گپ لگائیں گے. رہیے میرے ساتھ. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ نجم شیراز موجود ہیں. نجم, کہتے ہیں جو کراچیائٹس ہوتے ہیں, جو کراچی کے اندر, جس کے اندر کراچی گندھا ہوا ہو, وہ پھر دنیا کے کسی کونے میں جا کے نہیں رہ سکتا. تو کیسے چلے گئے, کیا یاد آتا ہے؟ میں تو پنجاب میں پلا بڑا. اچھا, آپ پنجاب, لیکن آپ نے زیادہ وقت تو کراچی میں نہیں گزارا. گندھا ہوا لاہور ہے آپ کے اندر یا کراچی؟ اب یہ بڑا مشکل ہے کیونکہ میں پنجاب میں پلا بڑا, پھر میوزک کی وجہ سے کراچی چلا گیا, پھر اس کے بعد اللہ نے 20 سال میں سارے کانٹیننٹس دکھائے. تو وہ میں ٹو بی آنیسٹ اب کہیں پہ بھی رہا جا سکتا ہے, ایز لانگ ایز آپ بکھرے ہوئے نہ ہو, آپ کو پتا ہو کہ آپ کون ہیں. ایسا نہ ہو کہ یہاں سے 2 گھنٹے کی فلائٹ پہ اترے اور بدل ہی گئے, کپڑے بھی بدل گئے اور سیلفیز بھی ڈفرینٹ آ رہی ہوتی ہیں. مطلب آپ کہیں بھی جائیں وہاں اس کے رنگ میں نہ رنگے جائیں. آپ کہیں بھی ہوں اپنی اگر ویلیو سسٹم کے ساتھ, اینڈ یو آر ہیپی ان سائڈ اینڈ یو ہیو یور اون پرنسپلس, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیوں آئے ہیں یہاں پر, کیا مقصد ہے, تو پھر دین یو ایڈجسٹ ایوری ویئر. لیکن what makes you, how do you, let me grab the appropriate word, آپ enjoy fun کیسے کرتے ہیں? What is fun in your life? فن, آئی پلے پنگ پونگ. میں کمپیٹیٹیو لیگ کھیلتا ہوں, ٹیبل ٹینس, اور کرکٹ کھیلتا ہوں. وہ بھی انگلینڈ میں جو ہے یعنی پروفیشنل کرکٹ سے نیچے جو ٹاپ پریمیئر لیگ ہوتی ہے, میں وہ کھیلتا رہا ہوں پچھلے 2-3 سال. اور سیٹرڈے کو ہماری ایک 4 کاؤنٹی جو ہائیسٹ لیگ ہے وہ کھیلا ہوں اس لاسٹ سمر میں. اور پچھلے سال سے پھر پنگ پونگ شروع کی ہے, اور واپس یعنی میرا شروع میں کالج میں وہ کیریئر تھا, ایک پیشن تھا. پھر میں نے اس کی تھوڑی کوچنگ بھی لی, اور ابھی میں کمپیٹیٹیو لیگ کھیل رہا ہوں وہاں پہ پنگ پونگ. سو دیٹ از مائی فن, اسپورٹس. اچھا, مجھے یہ I'm sports man at heart. great. اس کے علاوہ وہ جو ایک زمانے میں جو فن تھا, نائٹ آؤٹ اور یہ وہ ختم ہو گیا کیونکہ ساری روٹین ہی چینج ہو گئی. رات کو میری قرآن کی اسٹڈی کلاس ہوتی ہے, فیملی, تو وہ والا دور گزر گیا, راتوں کو نکلنے والا اور نائٹ آؤٹ والا. نجم شیراز کہیں باہری نائٹ پہ ہی رہ گیا باہر, ہے نا. تو ابھی جو فن ہے وہ اسپورٹس اور پلئنگ ود مائی لٹل ون, فیملی, دیٹس مائی فن. گڈ. نجم, یہ ہو نہیں سکتا, حالانکہ اس وقت آرکیسٹرا اور وہ سب نہیں ہے, کہ آپ موجود ہوں
اور نشست ہو آپ سے گپ کی, اور صبح کا ٹائم ہو, اور صبح کے ٹائم ہو, اور جو کچھ اس کنیکشن کی بات نہ ہو تو, لیکن اس سے پہلے کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں خوبصورت انرجیٹک آواز میں نہ میرا خدا نہ تیرا خدا, I would like to thank the audience کہ انہوں نے نجم شراز کے ساتھ اور میرے ساتھ اس اسپیشل نشست کو ایکسپیرینس کیا. میری نجم کی بہت عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ہے, لیکن I have been following your career and your transformation. Sorry? ایسا لگا نہیں, لیکن ہاں ایسا لگا نہیں, ایسا نہیں بالکل ایسا لگا نہیں, لیکن ہم نے ابھی جب ہم ملے ہیں تو بیہائنڈ دا, جب آپ لوگ بریک پہ گئے تھے میں نجم ملے تو ہم دونوں نے ایک دوسرے کی تعریفیں کی کہ تم بھی بالکل ویسے ہو, کہتے تم بھی بالکل ویسے, کچھ نہیں بدلا. That's not true. نہیں, you are the same. Obviously you have evolved a lot intellectually. MashaAllah, I'm so very happy to meet you. لیکن دیکھنے میں تو اسی طرح ہنستا مسکرا, Thank you very much. یہ آپ کی پیارا سا یونیورسٹی اسٹوڈنٹ لگ رہا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو, حسن نظر, حسن نظر, حسن نظر ہے آپ کی. تو بہت بہت شکریہ جی, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ہیو اے نائس ویکینڈ, اور زندگی نے دی اجازت تو پھر منڈے ٹو فرائیڈے صبح 7:15 بجے اور شام 4 بجے, اور پی ٹی وی گلوبل US, پی ٹی وی گلوبل UK صبح 8 بجے آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اوور ٹو نجم, آپ ہمیں ذرا کنیکٹ کرائیں نا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیوں نہیں دیکھتا اس جہان میں ہر شے لامحدود ہے, جب اٹھی نگاہ تو جھک گئی, یہ معاملہ کچھ اور ہے. اللہ اللہ اللہ, یہ پہاڑ درخت اور کائنات سب جھکے ہوئے ہے سجود میں, نہ تو بن سکا نہ بنا سکا, وہ نہ پھر بھی تجھ سے جدا ہوا, یہ سب اسی کے ہیں فیصلے, تو جان کر بھی انجان ہے, نہ تیرا خدا کوئی اور ہے, نہ میرا خدا کوئی اور ہے. یہ جو راستے ہیں جدا جدا, یہ معاملہ کوئی اور ہے. جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں, دل میں تیرے موجود ہے. اللہ اللہ اللہ, جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں, دل میں تیرے موجود ہے. جسے مل گیا ایک بار وہ, اسی دل میں اثر سجود ہے.